بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ عزیز دوستو، جنگ کے سائے ہوں یا گولہ بارود کے دھوئیں میں آگے کا رستہ بہت مشکل سے ملتا ہے۔ میدان جنگ سے آنے والی خبریں سفارتی شور و کوشش اور غموں سے نڈال اور بے گھر افراد کے جذبات یہ سب ذہن پر بہت بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے لیے آنے والے ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ یوکرین میں جنگ کیسے ختم ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں سیاستدان، ماہرین، عسکری صوبہ ساز کس طرح جائزہ لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا پروگرام صرف دو سچ کے بارے میں ہے، ایک امریکہ اور یورپ کا سچ، ایک دوسرا سچ روس اور پوٹن کا سچ۔ آج ہم اس سلسلے میں کچھ چرچا کریں گے، آپ کو کچھ اپڈیٹ دینے کی کوشش کریں گے کہ اس کی یوکرین اور روس کی جنگ میں یا لڑائی میں پیچھے کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے روس غصے سے آگ بگولا ہو کر یوکرین پر حملہ کرنے کی جسارت کر سکا۔ آئیے آپ کو اس یورپ اور امریکہ کے سچ کی یا صدر پوٹن اور روس کے صدر کی سچ کی بابت کچھ آپ کے ساتھ معلومات شیئر کریں گے۔ امریکہ اور مغربی میڈیا یا یورپ کی سنیں تو اس کا سچ بہت سادہ ہے۔ یوکرین ایک آزاد ملک ہے، ملک میں جمہوری نظام ہے، اسے اپنے اچھے برے کی سب خبر ہے، اور اس کے ہمسایوں میں رہنے والا کوئی بھی ملک چاہے کتنا پاورفل ہو، اسے یہ حق حاصل نہیں کہ اسے اپنی انگلوں پر نچانے اور ساتھ یہ نصیحت کرتے فلاں سے بچ کر رہنا۔ جی دوستو، ایک یہ سچ ہے۔ دوسرا سچ یہ ہے، جب گورباچوف کے دور میں روس کا شیرازہ بکھرا، دوسرے ملکوں کی طرح یوکرین نے بھی ایک آزاد ملک کے طور پر انگڑائی لی اور سامنے آیا۔ ملک کے ایسٹرن حصے میں وہی روسی زبان والوں کی اکثریت ہے، اور اصل میں سب سے اہم وجہ یہ ہے بلیک سی یا شفاف نیول بیس اور پوسٹ کے علاقے بھی اسی علاقے میں آتے ہیں، اور ترہی طور پر ایسٹرن ویسٹرن یوکرین میں بد اعتمادی کافی عرصے سے چل رہی تھی، جس کا کھلا اظہار 2014 کے عوامی جمہوری انقلاب سے آیا، جس کے نتیجے میں روس کے صدر کو ملک چھوڑ کر روس فرار ہونا پڑا۔ اس کے بعد یوکرین میں انتشار کی چنگاریاں بڑھتی رہیں۔ روس نے ویسٹرن یوکرین کے اسپیشل اسٹیٹس کے ساتھ ساحلی علاقے کرائمیا کو روس میں شامل کر لیا، اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی جو روس کے ہم منوا تھے ان کو اسلحہ دے کر ان کو ویسٹ یوکرین کے ساتھ لڑائی پہ مادہ کیا۔ جی دوستو، یہ جو
ایک چنگاری 2014 میں آگ کی صورت میں بھڑک اٹھی تھی، اور اسی طرح سیاسی دفاعی امور پر نظر رکھنے والے کچھ ماہرین نے سال بہ سال یورپ کو اور دنیا کو خبردار کرتے رہے کہ ایک نئی لڑائی کی بنیاد بن رہی ہے۔ فراقین کے پاس ہوش کو کچھ نہن ہو تو وہ تھوڑا ضرور رکھیں، کچھ سوچیں۔ آخرکار 8 سال کے بعد ایک نئی روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ دوستو، یہ پرانی سرد جنگ کے بجائے نئی سرد جنگ نہایت ہی خوفناک اور مختلف انداز کی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، روس کا گلہ ہے، روس کو واضح طور پر یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ اس کی سرحدوں کی طرف نیٹو اپنا پاؤں پھیلانے کی کوشش نہیں کرے گا، مگر ہوا کچھ یوں جیسے جیسے حالات سنبھلے اور کچھ وقت ہوا تو نیٹو کو یاد آیا جو ہمارے پاس اتنی بڑی مشینری اور اسلحہ کس کام آئے گا، اس کا استعمال کرنے کا بھی موقع ملنا چاہیے، اور یا پھر یہ امن کے عادی ہو کر نیٹو کی افواج جنگ لڑنے کو بھول جائے گی۔ لہذا نیٹو نے ایسٹرن یورپ کے ممالک کے ساتھ ان کو یورپ میں شامل کرنا اور دفاعی مفادات پہ بات چیت شروع کی، اور اس طرح یورپی یونین کو بھی یہ آئیڈیا پسند آیا۔ ہم سارے تو تجارت کے جتے ہوئے ہیں، کاروبار کو وسیع کر رہے ہیں، بارے دفاع پر مامور نیٹو کو بھی کام سے کام رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اس طرح پولینڈ، ہنگری، چیکوسلواکیا کو نیٹو میں شامل کرنے کی ترغیب دی، اور کچھ پیٹ کا بھی کام تھا، کچھ اس میں جانے کی ہونی چاہیے تھی، یہ ایسے ہی بن گیا، پاپی پیٹ کی مجبوری تھی، اور کچھ نے اس چاؤ میں نیٹو کے اتحاد میں شامل ہوئے۔ ہم بھی دنیا کے چودھریوں کے درمیان شامل ہو جائیں، اسے ہرگز غرض نہیں یہ چودھری برادران جو گلا کے ہیں ان کا ذکر بیچ میں آ گیا۔ میرے عزیز دوستو، یوں ہی نیٹو کا پھیلاؤ کا یہ سلسلہ یہیں رکا نہیں، مگر پھر آہستہ آہستہ بلکان کے تمام ممالک بھی نیٹو کی چھتر چھاؤں میں آئے۔ روس کو نیٹو کی اس توسیع پسند کی پر بہت غصہ آیا، اور پھر امریکہ اور روس کے درمیان تلخی اور بد اعتمادی کی فضا پھیلتی رہی۔ عزیز دوستو، اس سے پہلے آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے، روس دنیا بھر کی توانائی، چاہے وہ تیل ہو چاہے وہ گیس ہو، ایک دنیا کے چوتھے حصے کا مالک ہے۔ یورپ کو گیس کی ضروریات روس فراہم کرتا ہے، جس کی پائپ لائن یوکرین سے ہو کر گزرتی ہے، اور یوکرین سے دشمنی کو جوان ہوتا دیکھ کر روس نے متبادل گیس پائپ لائن کا منصوبہ بنایا، تو امریکہ بہادر کو یہ منصوبہ منظور نہیں تھا۔ اس منصوبے کو روکنے کے لیے امریکہ نے جرمنی پر حد سے زیادہ دباؤ ڈالا۔ پائپ لائن کا بیشتر حصہ مکمل ہو چکا، مگر اس کی تکمیل کے روکنے یا رکاوٹ ڈالنے پہ امریکہ نے جرمنی کا بازو ایسا مروڑا، جرمنی نہ آگے جھکا نہ پیچھے جھکا۔ نئے ورلڈ آرڈر میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی عالمی اداروں کی صورت میں پورے نظام پر مکمل گرفت ہے۔
چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یورپ ہو، اس کا سب سے بڑا ترک کا پتہ بینکنگ سیٹلمنٹ ہے جس نظام کے تحت ہوتی ہے وہ امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور اس پہ یک طرفہ تماشا یہ بھی ہے امریکی ڈالر کو پوری دنیا میں اصل کرنسی مانا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جوں آہستہ آہستہ دشمنی بڑھتی گئی تو امریکہ اور اتحادیوں نے روس پر پابندیوں کے چڑھانے شروع کیے۔ اب جنگ شروع ہوئی تو عالمی بینکنگ کا کلیئرنس سسٹم سافٹ سے باہر نکال دیا گیا۔ اس طرح روس کو لالے پڑ گیا۔ ساتھ یوں بھی روس کی معاشیت امریکہ کی نسبت بہت چھوٹی ہے۔ روس کا دنیا پر سیاسی اور دفاعی اور مالی اثر و رسوخ بھی امریکہ سے کم ہے۔ بظاہر روس ایک منظر نامے پر ایک اہم طاقت ہے، لیکن امریکہ کے ہم پلہ نہیں۔ روس کے جو مشرقی یورپ اور سینٹرل یورپ میں توسیع کے زعیم نہیں، مگر روس کی معاشیت اپنی دفاعی توسیع پسندی کی حامل نہیں ہو سکتی، اور اس کی اتنی بادی بھی نہیں کہ وہ اس کے پھیلاؤ میں مارا پھرتا رہے۔ میرے عزیز دوستو، طاقت کا توازن اس وقت پورے عالم میں نہایت ہی ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ وہ یہ دیکھنے میں آیا پچھلی دہائیوں میں امریکہ کے ساؤتھ امریکہ میں ایک چھوٹے سے ملک نے جس کا نام کیوبا ہے، 60، 70 اور 80 کی دہائی میں وہاں توپیں اور میزائل گاڑ دیے گئے، اور امریکہ اور روس کے درمیان ایٹمی جنگ ہونے کا شمع بن گیا۔ وجہ بہت سی عام تھی، اور امریکہ کو ہرگز یہ قبول نہیں تھا کہ عین اس کے کاندھوں پر یا گردن کے پاس دشمن کی فوجیں بھاگ رہی ہوں۔ یہی یقین دہانی گورباچوف نے بھی مانگی اور زبانی وعدہ بھی کیا، مگر پیوٹن کا گلہ یہی ہے اب یوکرین کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے سین کے سامنے میزائل اور فوجیں گاڑ دی جائیں، کیونکہ یوکرین کو بھی پتہ تھا یہ روس نے کبھی برداشت نہیں کرے گا، مگر اس مسئلے پہ یوکرین بھی جانتے بوجھتے اس کھیل کا حصہ دار بنا۔ روس نے بار بار ان کو یاد کروایا کہ یوکرین اگر نیٹو کا حصہ بنا، یہ اس ملک کے لیے لال یا سرخ لکیر ہوگی۔ وہ سرخ لکیر کراس ہوئی تو روس نے اپنے صبر کا پیمانہ چھوڑ کر یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، اس پس منظر کو واضح کرنے کا مقصد یہ نہیں روس کا یہ اقدام یا رویہ درست ہے، مگر حقیقت یہی ہے جنگیں جو ہوتی ہیں اپنے اپنے مفاد اور اپنے اپنے سچ کی آڑ میں لڑی جاتی ہیں۔ دوستو، پرانی دہائیوں میں سابق وزیر خارجہ امریکہ ہنری کسنجر کی دور انگیز نگاہوں نے بہت پہلے ہی اس صورتحال کو بانپ لیا تھا، اور اس نے اپنے امور خارجہ کے تجربے کی وجہ سے یہ مشورہ دیا ایک غیر جانبدار یوکرین سب کے لیے اس کے مفاد میں ہوگا۔ مگر دوستو، اس بات کا کیا کیا جائے جب اسلحہ بنانے والوں نے، اسلحہ فروخت کرنے والوں نے، اسلحہ بیچنے والوں کا شو جب کان کا پردہ پھاڑ دے تو امن کی بادشاہ کیسے سنائی دے؟ میرے عزیز دوستو، اس وقت دنیا میں ایک نئی
سرد جنگ نے ڈیرا ڈال لیا۔ جی دوستو، یہ تھا یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا اور لڑائی کے بیک گراؤنڈ کا اصل مسئلہ یہ ہے۔ یہ آج ہم آپ کی خدمت میں یہ مسئلہ شیئر کیا۔ امید ہے آپ کو یہ مسئلہ بھی پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا ظاہر خیال کرتے ہوئے n.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرف اپنی خیر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔